جب نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچتے ہو یا مولوی بات کرتے ہیں تو ایک غریب اور آفاقے کرنے والے نبی کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ آج میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اساسوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پاک کی مالی استعداد کے بارے میں یاد رکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب حضرت عبداللہ کی جان بخشی کی دیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے 100 سرخ اونٹ دے کر بچایا تھا، اور اگر ایک اونٹ 2 لاکھ کا ہے تو سرخ اونٹ کی قیمت 5 لاکھ ہوگی۔ اس لحاظ سے کم و بیش 5 کروڑ روپے بنتے ہیں، اور آج بھی ہمارے پاکستان میں شاید کم ہی لوگ ہوں گے جن کے پاس 100 اونٹ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی استعمال کی اشیاء کو ایک نظر ڈالتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلحے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 تلواریں تھیں، اور آج بھی تلواریں پوری آبتاب کے ساتھ محفوظ ہیں۔ ان 9 تلواروں میں ذوالفقار، البتار، المعصور، الرسول، المقسم، حتف، قلعی، القضیب اور العزیب شامل ہیں۔ ان میں الرسول وہ تلوار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کئی پشتوں سے منتقل ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثتی تلواروں میں سے ہے۔ اس پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 نیزے تھے اور 7 زرہیں تھیں۔ حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 کمانوں کا ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ڈھالیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 گھوڑے تھے، 5 خچر تھے، جن میں سے اکثر قریبی ممالک کے بادشاہوں اور رئیسوں نے ارسال کیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 گدھے بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سانڈنیاں یعنی اونٹنیاں سواری کی تھیں، جن کا نام قصوہ، قصبہ، جدعہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ دینے والی اونٹنیاں 45 تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 100 بکریاں تھیں۔ اس مقدار سے زیادہ نہ ہونے دیتے تھے، اور جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو ایک بکری ذبح کر لیتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات کے 11 علیحدہ علیحدہ حجرات تھے۔ یہ بات ازواج مطہرات کے فقر کی شان ہے کہ وہ نہایت سادہ حجرات میں رہائش پذیر رہی۔ تم لوگ جب حجرہ سنتے ہو تو ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی تصور کرتے ہو۔ یاد رکھو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور 2 اصحاب کریم آرام فرما ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ خالی رکھی گئی ہے۔ وہ جب فتنہ دجال سے نمٹ کر زندگی گزار کر وفات پائیں گے تو یہاں ابدی آرام فرمائیں گے۔ اس لیے بیویوں کے حجرات کو اگر آج کے زمانے کا نام دیا جائے تو انہیں اسٹوڈیو اپارٹمنٹ کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اور میرے منہ سے صرف یہ نکلا، کیا واقعی؟ وہ بولے، میں تمہیں ایک مزے کی بات اور بتاتا ہوں۔ آج تم سب کسی اونٹنی والے، بکری والے یا گدھے رکھنے والے کو اس لیے غریب سمجھتے ہو کیونکہ اس کے پاس ایک گھوڑا اونٹ کا موازنہ اپنی گاڑی سے کرتے ہو، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تمہیں اس زمانے کا موازنہ آج کے زمانے سے کرنا چاہیے۔ میں نے پوچھا، کیسے؟ سنو، قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اور ان سے لڑنے کے لیے جو کچھ قوت سے اور صحت مند گھوڑوں سے جمع کر سکو سو تیار رکھو، کہ اس سے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر اور ان کے سوا دوسروں پر رعب پڑے۔ اس آیت پر دشمن سے مقابلے کی تیاری کا حکم ہے، اور اس زمانے کی بہترین اور تیز رفتار چیز گھوڑے تھے، لیکن اجتہاد کے ذریعے مسلمانوں نے وقت کا بہترین ہتھیار اور ساز و سامان لیا۔ اس لیے آج آپ کا ملک ایک ایٹمی ملک ہے۔ اگر قرآن کے عین ترجمہ کے مطابق 1 ارب گھوڑے بھی لیے جاتے تو ایک ایٹم بم انہیں فنا کر دیتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس وقت کا جنگی اونٹ یا گھوڑا آج کا ٹینک یا جہاز ہوا۔ اس لحاظ سے اگر ہم یہ موازنہ کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج کے زمانے میں ہوتے تو آپ کے پاس اثاثہ جات کیا ہوتے؟ تھوڑی دیر کو تصور کرو کہ اس زمانے کی ایک اونٹنی صحرا اور سفر کے کام آتی تھی، تو آج یہ کوئی 4 وہیل ڈرائیو جیپ ہوگی یعنی لینڈ کروزر۔ اور جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں اعلیٰ نسل تھی تو فرض کر لو کہ 3 اونٹنیاں 3 جدید لینڈ کروزر ہوئی۔ اس زمانے کے اعلیٰ نسل گھوڑے آج کی مرسیڈیز کار یا چلو تم کرولا سمجھ لو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 گھوڑے تھے۔
گدھوں اور خچروں کو آج کے زمانے کی ایک پک اپ گاڑی سمجھ لو، مال اور سامان لے جانے، تو آج ایک پک اپ کی قیمت 50 سے 80 لاکھ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 خچر اور 3 گدھے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 100 بکریاں ہر وقت موجود رہتی تھیں اور 45 اونٹنیاں جو گھر کے لیے دودھ وغیرہ کا انتظام چلاتی۔ دودھ والی ایک اونٹنی کی قیمت کم سے کم 2 لاکھ لگا لو تو 90 لاکھ مالیت کی صرف اونٹنیاں تھیں، اور ایک بکری کی قیمت کم سے کم 15,000 لگا لو تو 15 لاکھ روپے صرف بکریوں کی قیمت ہوگی۔ اب آ جاؤ ہتھیاروں کی جانب۔ تلوار کو آج کے جدید ترین آٹومیٹک بندوق تصور کر لو تو اس کی مالیت کم از کم 5 لاکھ ہوگی۔ تو 9 تلواریں، 9 مختلف قسم کی جنگی بندوقیں مان لو تو آج کے 45 لاکھ صرف بندوقوں کے ہوگی۔ اسی طرح نیزے کو راکٹ لانچر یا شارٹ رینج میزائل تصور کرو اور کم از کم قیمت تصور کرو۔ اسی طرح زرہ اور ڈھال آج کی باڈی آرمر ہوں گی، جس کی کم سے کم قیمت بھی $200 ہوگی، جو پاکستانی 33,000 روپے بنتے ہیں۔ یہ سب میں تمہیں موازنے کو بتا رہا ہوں کیونکہ تم سب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب تصور کرتے ہو، لیکن یہ یاد رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سامان اکثر یہودیوں کے پاس گروی رہتا، تاکہ غریب اور نادار مسلمانوں اور مسافروں کی خدمت اور ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے۔ دنیا کے کسی نبی کو اللہ نے اتنا بڑا اختیار اور صاحب حیثیت نہیں بنایا تھا جتنا ہمارے نبی کو اللہ نے عطا کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو بادشاہ تھے، ان کی کل سلطنت 15,000 مربع میل پر تھی، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور خادم حضرت عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکمران تھے۔ اب میں تمہیں تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ اور خیرات کرنے کا بتاتا ہوں، وہ خیرات اور قربانی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانب سے فرماتے تھے۔ غزوہ حنین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک سردار کو 4500 بکریاں عطا کی، جن کی آج کی مالیت 4 کروڑ سے زیادہ بنتی ہے۔ اسی طرح 9 مسلم سرداروں کو 100 اونٹ اور 40 اوقیہ چاندی عطا فرمائی۔ یہاں تک کہ عرب کے سردار بول اٹھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا عطا کرتے ہیں کہ فقر و فاقہ کا غم مٹ جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ، ایک بکری اور ازواج مطہرات کی جانب سے ایک گائے کی قربانی کی۔ اگر ان کی کل مالیت آج کے دور میں لگائی جائے اور ایک اونٹ 2 لاکھ کا تصور کیا جائے تو 2 کروڑ مالیت کے صرف اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمائے۔ لیکن اس سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا لقب ابو القاسم ہے، یعنی سب سے زیادہ بانٹنے والا یا سب بانٹنے والوں کا باپ، لیکن اپنی ذات کے لیے فقر اختیار کیا، تو اس سے یہ مراد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فقر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کیا تھا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، یعنی میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں؟ انہوں نے میری طرف دیدے مٹکاتے ہوئے کہا، جی ضرور بتائیے۔ میں جو ابھی تک حیرت اور کم عقلی کے دریا میں غوطہ زن تھا، چونک کر بولا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا نا کہ مجھ سے جو محبت کرتا ہے فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جائے، اس میں ایک اشارہ ہے کہ اسے دولت، شان و شوکت بکثرت ملنے والی ہے، تاکہ وہ پھر فکر اختیار کرے جو نبی کی سنت اور دل برائی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ کریم اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو غنی و حمید ہے۔ عام ترجمہ کرنے والوں نے یہاں فقراء سے مراد محتاج لیا ہے، جبکہ اولیاء اللہ کے نزدیک اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے لوگو، اللہ دینے والا ہے اور تم سب بانٹنے والے۔ یہ جو آج ایک گاڑی یا سزوکی رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے فقر کو غریب سمجھتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، دراصل ان کی اپنی حالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خچر یا گدھا رکھنے والوں کے برابر بھی نہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جہانوں پر رحمت بنا کر بھیجا اور ان زمانوں اور جہانوں میں اپنے غلاموں پر، جان نثاروں پر بانٹنے کے لیے خزانے نہ عطا کیے ہوں؟
پھر سے کہوں گا کہ یہ سب سامان ہمیشہ امت کی دلجوئی کے لیے استعمال ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کچھ امت کے ہی کام آتا اور گروی رکھ کر بیچ کر امت کے ناداروں، غزوات اور تالیف القلب پر خرچ ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جامع کلمات کے ساتھ مابعوث کیا گیا ہوں اور رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، اور جب میں سویا ہوا تھا اس وقت میں نے خود کو دیکھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے لیے لائی گئی اور میرے ہاتھ میں تھما دی گئی۔ آج پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کچھ بھی علم نہیں۔ میرے دل سے وہ خوف جو غربت و افلاس کا تھا، وہ شاید میری آنکھوں میں شرمندگی کی نمی بن کر تیرنے لگا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔